السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں محمد اسلم، ٹیچر بحریہ اسکول کالجز مجید احصاری۔ آج ہم ہفتم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کی نعت کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نعت ایک دفعہ بلند خوانی کرتے ہیں، پھر ہم تشریح کریں گے۔ اس نعت کے شاعر جناب محشر رسول نقوی ہیں، جو مشہور شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت نعت انہوں نے تحریر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبیٰ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک بتایا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ عزیز طلبہ، بلند خوانی ہم نے کی۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ نظم جس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت بیان کرتے ہیں، ایسی نظم کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اس نعت میں جو دو چار مشکل لفظ ہیں، ان کے معنی پہلے دیکھ لیجئے، پھر ہم تشریح کرتے ہیں۔ پیغام حق استعمال ہوا ہے، پیغام حق سے مراد ہے سچائی کی بات۔ دوسرے شعر میں عقبیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عقبیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے آخرت یا قیامت کے بعد کی زندگی۔ غافل کا لفظ بھی نعت میں استعمال ہوا ہے۔ غافل سے مراد لاپرواہ، اپنے انجام سے بے خبر۔ شر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شر عربی زبان میں برائی کو، خرابی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر سو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہر سو سے مراد ہے ہر طرف۔ اور در کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ در سے مراد ہے دروازہ یا چوکھٹ۔ عزیز طلبہ، پہلا شعر میں پڑھتا ہوں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ شاعر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی نعت بیان کرنی چاہیے، یعنی ان کی تعریف کرنی چاہیے، جنہوں نے ساری دنیا کو سچائی کا درس دیا، برائی سے منع کیا، اور انہوں نے ہی ہر ایک کو سیدھا رستہ دکھایا اور انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبق پڑھایا۔
اگلا شعر سنیے. دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبیٰ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. شاعر کہتے ہیں کہ آپ ہی نے دنیا میں رہنے کے بہترین انداز سکھائے جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی پوری زندگی خوشگوار انداز میں گزار سکتے ہیں. اور یہی نہیں کہ آپ نے صرف زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ سکھایا، آپ نے آخرت میں سرخرو ہونے کا بھی بھید ہم پر کھول دیا، جس کے ذریعے ہم جن پر عمل پیرا ہو کر ہم ابد الآباد تک کامران اور کامیاب رہ سکتے ہیں. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے بزم جہاں میں لیکن سب سے آخر میں آیا. شاعر کہتے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نور ہدایت ساری دنیا کو دکھایا. حالانکہ آپ کی آمد تمام انبیاء کے بعد ہوئی، لیکن قیامت تک آپ کا منور کیا ہوا نور ہدایت کائنات کو فروزاں کرتا رہے گا اور اس سے ہر آنے والا ہدایت کی روشنی حاصل کرتا رہے گا. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک بتایا. بہت خوبصورت انداز میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے، اور ہر شعبہ حیات کے لیے انسان کو صرف زبانی ہدایت نہیں دی بلکہ خود عمل کر کے انتہائی بہترین نمونہ بھی پیش کیا ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے اقوال کی صورت میں اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کی شکل میں ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ موجود ہے. پھر اگلا شعر کہتے ہیں شاعر ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے، کوئی حکمران ہو یا کسان، آجر ہو یا تاجر، استاد ہو یا طالب علم، والدین ہو یا اولاد، عام انسان ہو یا خاص انسان، غریب ہو یا امیر، آپ نے ہر ایک کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی ہے اور ہر ایک کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے ساری دنیا برائی، ظلم و زیادتی اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی. ہر طاقتور نے دوسرے کمزور کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی. آپ نے اپنی بہترین تعلیمات اور اخلاق حسنہ سے دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا اور ہر ایک محفوظ و مامون ہو گیا. اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا. شاعر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے عمل اور اپنی تعلیمات اور اپنی رائے دکھائی ہوئی رائے ہدایت سے کسی ایک قوم، علاقے یا ملک کو فیضیاب نہیں کیا بلکہ ساری کائنات اس سے یکساں جگمگ ہوئی اور قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کی تعلیمات اور آپ کے اخلاق حسنہ مشعل راہ ہیں. اگلے شعر میں جو ہماری نعت کا مقطع ہے شاعر کہتے ہیں بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا. نعت کے مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ کی آمد سے پہلے دنیا والے دنیا میں اپنی آمد کا سبب بھول چکے تھے،
اور زندگی بے مقصد اور فضول گنوا رہے تھے۔ یہ آپ کا حسن اعجاز ہے کہ آپ نے انسانیت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور تمام باطل ادیان کی نفی کر کے ایک اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے کی تعلیم دی، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے تشریح کی ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے ہیں۔ آپ اب تھوڑا سا کام آپ کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے۔ آپ اپنی مشق میں، نعت کی مشق میں، آپ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 6 حل کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔